بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو جا کر دے خبر، ظالم کو کوئی جا کر دے خبر، انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد عظیم و شان سالانہ 3 روزہ کانفرنس دوسرا دن بروز ہفتہ ہے۔ ملک دے نام بر علماء بیان فرما چکے نے۔ بلبل قرآن ولی الرحمن قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے آخری بیان اور دعا ان والی، پھر انشاءاللہ صبح تو تیسرے دن دی نشست شروع ہو جائے گی۔ انتہائی قابل احترام فاضل نوجوان مجاہد اسلام حضرت پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، مرکز اساتذہ، پوری ٹیم، میں سبنا واسطے دعا کرنا اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ترجمان حق و صداقت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ تعالی جتھے لیٹے نے، اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، آمین کو۔ ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی جی سادہ آواز کھول دیو۔ اللہ تو انو برکتاں دے۔ کیمرہ مین، ساؤنڈ والے، یہ دین دا کم ماشاءاللہ یہ کیمرے دے ذریعے کر رہے نے، تے ساؤنڈ والے دی بھی بڑی عالی شان ڈیوٹی ہے۔ اللہ پاک انہوں بھی برکتاں عطا فرمائے۔ تے جڑے گنا لے کے ڈانگا سوٹے لے کے ماشاءاللہ ڈیوٹیاں تے کھڑے نے، کوئی کھانے تے ڈیوٹیاں، کوئی گیٹ تے ڈیوٹیاں، تے کوئی اسٹیج تے ڈیوٹیاں، اللہ پاک انہاں دی بھی مدد فرمائے، رب انہاں دیاں ڈیوٹیاں قبول فرمائے، آمین کہہ دیو آمین۔ پیارے بھائیو، ظلم دی عمر لمبی نہیں جی ہوندی۔ پوری دنیا دی صورتحال تواڈے سامنے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، غزہ دے اندر یہودی کتیاں نے بمب مارے ہے تے لاشاں دے چیتھڑے لیتے لاشاں فضا وچ اڑدیاں نظر آ رہی سن۔ ایک وقت آن والا ہے، انشاءاللہ رب مظلومہ دی مدد کرے گا، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ بدر اندر اللہ پاک نے مدد بھیجی، بے شمار تاریخ گواہ ہے، قرآن و حدیث دے دلائل نے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے، اللہ پاک قسم چوک کے فرما رہے نے، میں مظلوم دی ضرور مدد کرانگا، ضرور مدد کرانگا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ کراں، انشاءاللہ رب دی مدد آئے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان فلسطینی مظلوم، غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے، آمین کو۔ اچھا پچھلی رات دا ٹائم میں طلباء بھی نے، بزرگ بھی نے، علماء بھی، ایک مرتبہ کہو خواہ آمین۔ اللہ پاک انہاں یہودی کتیاں دا ستیہ ناس کر دے، کہو آمین۔ یا اللہ ساڑیاں زندگیاں دے اندر ہی اسرائیل نو نشان عبرت بنا دے، تباہ و برباد کر دے، سجیبان چوکے گج کے شیران دی طرح کہو آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ ظالم
طاقت رکھتا ہے ظالم نو روکن دی، اون دے باوجود ظلم دیکھ کے خاموش ہے، پھر وہ بندہ اس بات دا انتظار کرے کہ اللہ پاک کے خاموش رہن والے تے بھی اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے، اللہ پاک نے فرمایا، رسول اللہ فرما رہے نے، رب العالمین قسم چوکے فرمان دینے، میں ضرور ظالم کو انتقام لواں گا، ضرور انتقام لواں گا، اور ان دے کل بھی ضرور انتقام لواں گا جیڑا طاقت دے باوجود جنہیں مظلومان دی مدد نہیں کی تھی، ایک چپ کر کے بیٹھا رہا، آواز نہیں اٹھائی، کوشش نہیں کی تھی، ان دے کل بھی اللہ پاک انتقام تے بدلہ لین گے، اور ظالم کل بھی اللہ پاک بدلہ انتقام لین گے۔ پیارے بھائیو، اگرچہ اتھے نہیں جا سکتے، رب سانو ہمت توفیق دے، کم از کم احتجاج کر سکنے ہیں، اپنے حکمرانوں نو خیرت دلا سکنے ہیں، آواز اٹھا سکنے ہیں، فلسطینی مظلوم مسلمانہ دے حق دے اندر نکلنا پیا، مال دینا پیا، جان دینی پئی، ٹائم دینا پیا، تیار ہو انشاءاللہ، تیار ہو، تے گل سن لو، اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے، غالب ہو کے رہے گا، وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ یہودی کتے سلیل اور رسوا ہونگے، اسلام کل بھی زندہ باد، اسلام آج بھی زندہ باد، اسلام قیامت تک زندہ باد۔ اس کائنات اندر سب تو بڑا ظالم شرکش شیطان فرعون پیدا ہویا ہے، فرعون نال ود کے شیطان اس دھرتی تے جمعیا ہی نہیں۔ گل سنیا جتے آنا، خدا دی قسم اس ظالم نو بھی رب نے پانی اندر غرق کر دیتا، جدو ات چکلی نمرود نے، اللہ پاک نے مچھرانو پیٹ کے نو سلیل و رسوا تباہ و برباد کر دیتا، ابابیلان دے ذریعے حضرات ابراہیم تباہ و برباد کر دیتا۔ ادھر میری طرف دھیان کرو، جدو نافرمانی حد نالو بڑھ جائے، سرکشی حد نالو بڑھ جائے، جدو لوگ ات چک لین، پھر اللہ پاک دے عذاب دا کوڑا ان لوکاں تے برستا ہے۔ لکھیا کتھے؟ قرآن کہہ رہے ہیں، آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دے سینے تے رب دا قرآن آیا ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے، الذین تغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ کی معنی ادھر دھیان کرنا، ترجمہ سننا، اللہ پاک فرماندے نے جنہ شہراں اندر ات چک لئی رب دیاں بغاوتاں تے نافرمانیاں ظلم دیاں داستاناں رقم کر دتیاں، جنہ ات چک لئی ہے فساد برپا کر دیتا، اللہ پاک فرماندے نے الذین تغوا فی البلاد، شہراں دے اندر ات چکن والے، سرکشی کرنے والے، فاکثروا فیہا الفساد، جنہ ہر پاسے فسادی برپا کیتے نے۔ سنو لوگو دھیان نال، اللہ پاک فرماندے نے فصب علیہم ربک صوت عذاب، انہاں دی اُتے اللہ پاک دے عذاب دا کوڑا برس گیا۔ جدوں جدوں کسے نے سر چکے ہے، ات چکی ہے، جنہیں ظلم دیاں داستاناں بنائیاں، رب نے انہاں تے اپنے عذاب دا کوڑا برس کیتا۔ قرآن اندر، رسول اللہ دے فرمان اندر، حضرات بے شمار دلائل نے، تاریخ گواہ ہے، جدو جدو جنہیں بہتا سر چکے ہے، ات چکی، وہ اپنے انجام میں پہنچ گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، بے شک تہاڈا رب مجرماں دی گھات اندر، رب مجرماں دی گھات اندر ہے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کسی نو رب نے ٹل دے دیتی ہے، یہ جرم تے جرم کری جاندہ، کوئی پوچھن دسن والا نہیں۔ اور سنو دھیان نال، رب دی ٹل دینا یہ نہ سمجھو کہ رب بے خبر ہے، نہ، اس دن رب دی پکڑ ہونی ہے جس دن اکاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جان گیاں۔ سنو قرآن کی آمد ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ ظالم نو مہلت ٹل دینا اندہ مطلب ہے نہیں کہ رب دی پکڑ نہیں۔ ان بطشا ربک لشدید، اس کائنات اندر بڑے بڑے ظالم تے درندے گزرے میں، میری طرف دھیان کرنا۔ ایک ظالم صفاق جنو حجاج بن یوسف کیا جاندہ ہے، 1,25,000 بندہ امن امان دے دور اندر قتل کر دیتا۔ کبار صحابہ، کبار تابعین، اولیاء الرحمن دیاں نے جڑاں وڈ دیتیاں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نو شہید کر کے لاش نو کئی دن تک سولی تے الٹا کر کے لٹکا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے بڑے صحابہ نو شہید کرنے والا۔ گل سنیاں جے حجاج بن یوسف دا ظلم بڑا مشہور ہے۔ ایک وقت آیا قرآن پاک دے ایک کاری میں جن دا نام سعید بن جبیر ہے رحمت اللہ علیہ، اے حجاج کہنے لگا سعید نو پکڑو، انہوں پکڑ کے گرفتار کر کے میرے کو لے کے آؤ۔ سعید بن جبیر نو گرفتار کیتا جاندہ ہے۔ سنو لوگو غلطی آنال سعید بن جبیر فرماندے نے گلہ دو نے، حجاج دے ظلم دی حمایت کر لواں تے جہنم دا بالم بن جاواں، یا پھر ان دے ظلم دے سامنے ڈٹ جاواں تے جدو ظلم دے سامنے ڈٹ جاواں گا انہیں میں نو زندہ نہیں چھوڑنا، قتل کر دینا ہے۔ حضرات سعید بن جبیر فرماندے نے قتل ہونا برداشت ہے، ظلم دی حمایت نہیں کرانگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس دے شاگرد میں بہت بڑے قرآن پاک دے کاری نے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ گل لمبی ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرفتار کر کے پوچھیا تیرا نام کی ہے؟ کیا سعید بن جبیر؟ سنو لوگو غلطی عمل حجاج بن یوسف تے سعید بن جبیر دیاں گلاں تے سنن والیاں نے، لیکن ٹائم میں نو اجازت نہیں دے رہا، میری طرف دھیان کرنا۔ حجاج کہن لگا انہوں پکڑو، گائے دی کھلڑی اندر انہوں بند کرو، انہوں کسیٹ کے مقتل گاہ دے اندر لے جاؤ، گردن جسم تو علیحدہ کر دیو۔ سنو نوجوانوں بابے ہو، اے سعید بن جبیر نو گائے دی کھلڑی اندر لپیٹیا گیا ہے تے مقتل گاہ دی طرف لے جایا گیا۔ ایک بندہ دوڑ کے آیا، آکے کہن لگا حجاج میں پچھلے 15 سال تو جاننا ہوا، اے سعید بن جبیر کدے ہسیا نہیں، آج ہسی جاندہ ہے، انہوں پوچھو گل کیے۔ حجاج بن یوسف دوڑ کے آئے، اے سعید میں نو پتہ لگے کدے تم ہسیا نہیں، آج آخری ویلے تینوں پتہ موت آن لگی ہے، اسا قتل کرن لگے تے تو ہسی جاندہ گل کیے۔ انہاں لوکاں نو کیویں گل سمجھ آئے؟ 28واں پارہ تے گل سنو، آخری ایتا نے اللہ پاک نے ایمان والے واسطے ایک بی بی دی مثال بیان کی تھی، اے بھی آخری ویلے ہسی جاندی ہے تے ظلم اندے تے بھی اخیر ہویا، پیراں چ میکھاں گڑ دتیاں گئیاں، ہتھاں تے میکھاں گڑ دتیاں گئیاں، جسم تے کل ٹھوک دتے گئے نے۔ اے فرعون دی بیوی ہے، اللہ پاک نے ان دی مثال مومنہ لی بیان کی تھی، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ سنو لوگو غلطیاں نال اللہ پاک دا قرآن اندر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک نے فرعون دی بیوی جن دا نام سیدہ آسیہ ان دی مثال بیان کی تھی ایمان والے واسطے۔ حضرات گل سنیاں دے تو پہ سٹا دیتا جاندہ ہے، جس مندر کل ٹھوک دیتے جاندے نے۔ پھر وہ بھی وقت آیا ایک دیوار نہ لٹا کے دیوار دی تو وڈا وزنی پتھر سٹن دی تیاری کر لی گئی ہے۔ اس بی بی نے اس وقت اپنے رب نالے گل کر لی ہے، فرمایا اس قالت رب ابن لی
قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں، اس بی بی دے انداز تو قربان جاواں، بڑی پیاری گل کیتی ہے۔ اس کا اللہ رب ابن لی اندا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون۔ پہلے بی بی نے اللہ پاک دا گوانڈ منگے ہے رب دا پاس، یا اللہ اپنے کول اپنے گوانڈ اندر کر دے دے جنت اندر۔ سنو لوگو تیان نال، اللہ پاک دا گوانڈ بھی منگے آئے، جنت بھی منگی ہے، تے اللہ ذوالجلال کو جنت اندر گھر دا سوال بھی کیتا ہے، ظلم دے کولو نجات دی دعا بھی کیتی ہے۔ اس کا اللہ رب ابن لی ان داکا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے اس بی بی نو دنیا تے جنتیں دا گھر دکھا دیتا۔ اے منظر ویکھ کے ہسی جاندی ہے، فرعون ویکھ کے کہن لگا نی بی بی کملی ہو گئی ہے، اساں تینوں قتل کرن لگے ہیں، تو ہسی جانی ہے گل کی ہے۔ کہن لگی وے فرعون اے گل تینوں کتوں سمجھ آئے گی؟ تے بی بی کی کہندی ہے اس قالت رب ابن لی، میرے ربا من میری دعا تو اپنے کول مینو جلدی بلا تو، کافر فرعون کولوں جلدی چھڑا تو، اے دنیا دی لوڑ مینو نائی۔ اے بی بی کی کہندی ہے شرک نہ کیتا میکھا جھلیاں نے جانتے جان قربان کیتی رب رحمان تے، مار اڈاری پہنچی جنت مکان تے، او چھوڑ گئی دنیا فانی تائی۔ میں گزارش کر رہے ہیں بی بی آخری ویلے جنت ویکھ کے ہسی جاندی ہے، انہاں پتھر سٹے ہیں، اللہ پاک نے پتھر گرن تو پہلے ہی حکم کیتا ہے اس بی بی دی روح کٹ لی جائے۔ سنو لوگو تیان نال، خدا دی قسم ظلم دی عمر لمبی نہیں جی ہوندی۔ ظالم اتنا بڑا ظلم اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، اے رب دا وعدہ ہے ظالم نو میں دنیا تے بھی پکڑاں گا، ظالم نو میں آخرت نو بھی پکڑاں گا۔ میں گزارش کر رہا حجاج بن یوسف دوڑ کے آئے، کہنے لگے ہو قرآن دیا کاریا ہسی جانا کی گل ہے۔ سعید بن جبیر کہندے نے تو ہے کی ہے، بولو براز دا پتلا تو ہے کی ہے، میں تیری جرت ویکھ کے ہس رہا وا۔ او رب جڑا سب کچھ کر سکتا ہے، او تینوں ڈھل دے کے بیٹھا ہے، اس رب دے حوصلے تے ہس رہا وا، تیری جرت تے ہس رہا وا۔ حجاج کہنے لگا تلوار پکڑویں دی گردن لا دیو، اور کیویں قتل ہونا پسند کریں گا؟ سعید بن جبیر آندے نے جویں تو مینوں جویں تو قتل ہونا پسند کرے گا، اج جویں مینوں قتل کرے گا اوویں کل تینوں بھی قتل کیتا جائے گا۔ حجاج کہن لگا ہے بولدا بڑا گلاں بڑیاں کردا ہے، ایندی تو لاؤ چکو زمین تے سٹو۔ سعید بن جبیر نو چکیا گیا، زمین تے سٹیا گیا، چہرہ بیت اللہ دی طرف ہو جاندا ہے، جویں جانور ذبح کرو تے چہرے بیت اللہ دی طرف ہوندے نے۔ سعید بن جبیر آندے نے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حجاج کہنے لگا اندی گردن مروڑو، بیت اللہ دی طرف اندہ چہرہ نہ ہوئے، اندی گردن مروڑیا گیا، دوجے پاسے پھیریا گیا۔ سورہ بقرہ پہلا پارا، حضرت سعید بن جبیر پھر آندے نے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے حجاج میرا جدھر بھی چہرہ پھیرے گا ہر طرف میرا اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف میرا اللہ ہی اللہ ہے۔ حجاج کہنے لگا انہوں چک لو
مدے منہ کر کے زمین تے سٹو، 4-5 فٹ زمین تو اونچا کر کے الٹا تے مدہ کر کے سعید بن جبیر نو زمین تے سٹیا۔ اے چہرہ منہ متھا جدو مٹی تے لگیا، پھر سعید بن جبیر نے دوبارہ قرآن پڑھیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حجاج بن یوسف نے تاب تلوار پھڑ لی، کہنے لگا لوگو جلدی قتل کرو، اج تو پہلا انج دا میں بندہ نہیں ہو دیکھیا جیڑا گل گل نال رب دے قرآن دی آیتاں پڑھن والا ہو، اتنی آیتاں پڑھن والا بندہ اج تو پہلا میں دیکھیا ہی نہیں۔ انہیں تلوار پھڑی تے وار کرن لگا۔ حضرت سعید بن جبیر آندے نے میرے اللہ اندے ظلم دا میں آخری نشانہ ہوا، میرے بعد ایک کسی اور تے ظلم نہ کر سکے۔ اے بد دعاواں دے دتیاں نے، یا اللہ حجاج نو نشان عبرت بنا دے۔ انہیں تلوار ماری، سعید بن جبیر آندے نے اشہد اللہ الہ، جملے مکمل ہوئے، کٹی گردن ادھر پئی ہے، جسم ادھر پہ ہے۔ امیاں گل سنیا جے ظلم دی عمر لمبی نہیں ہوندی، ظلم اپنے انجام نو پہنچ جاوندا جے۔ اجے 15 دن نہیں گزرے، حجاج بن یوسف اپنے انجام نو پہنچ گیا۔ رات نو اٹھ کے بیٹھ جاندا، 15 دن سو نہیں سکیا۔ کیا کردا لوکو میں سونا وا، او قرآن دا کاری آ جاندا ہے، آ کے کہندا یا اللہ حجاج نو پوچھ میرا قصور کی ہے، مینوں کیوں قتل کیتا ہے؟ انج دیاں گندیاں بیماریاں حجاج نو لگیاں نے، اگ دے انگارے انگیٹھیاں گرم کر کے اندے جسم دے کول رکھ دے، سردی نہیں مکدی، اے 15 دنوں بعد مر جاندا ہے۔ لوگاں نے دفن کر کے قبر دے نشان مٹا دیتے نے، کیوں؟ کتے رات نو مظلوم اندی قبر نو آگی نہ لا دے۔ ایک بندے نو خواب آئی، حجاج نہ ملاقات ہوئی، حجاج رب نے تیرے نہ سلوکی کیتا ہے، کہنے لگا جنہیں میں قتل کیتے نے ایک ایک قتل دے بدلے ایک مرتبہ قتل کیتا گیا۔ اے جڑا قرآن دا کاری ہے سعید بن جبیر، اس کلے دے بدلے اللہ پاک نے مینوں 70 مرتبہ قتل کیتا ہے۔ اور نوجوانوں میں گزارش کرنا چاہنا، ظلم دی عمر لمبی نہیں ہوندی، جدو ظلم حد نالوں بڑھدا مٹ جاندا ہے۔ ایک بندہ بیت اللہ دے اندر کھڑا ہے، آندا یا اللہ مینوں معاف کر دے، انج لگدا تو مینوں معاف نہیں کرنا۔ علامہ ابن سیرین فرماندے نے میں انہوں پوچھیا بھئی تینوں گل کی ہے؟ انہیں اپنے جسم تو کپڑا ہٹایا، اندی سجی بون لکڑی دی بنی ہے، سجا بازو لکڑی دا بنیا شل ہویا ہے۔ پوچھیا علامہ ابن سیرین نے گل کی ہے؟ کہن لگا میں او بد نصیب بندہ ہاں، او بدبخت بندہ ہاں، نبی پاک دے دوہرے دماد حضرت عثمان بن عفان رقیہ ام کلثوم دے یکے بادی گرے خاون بننے والا بوڑھا عثمان 82-83 سال دی عمر دے اندر کرے پانی باندے شہید کر دیتے گئے نے۔ باغیاں بلوائیاں نال میں مل کے گیا، اے بندہ کہن لگا حضرت عثمان دی لاش کٹی پھٹی پئی ہے، چہرے تے کپڑا دتا ہویا ہے، میں چہرے تو کپڑا ہٹایا تے زور نال تھپڑ حضرت عثمان دے چہرے تے ماریا، جڑے شہید ہو چکے نے، شہادت دے بعد تھپڑ ماریا۔ ادوں دا لے کے اج تک رب نے میری سجی بانو لکڑی دا بنا دیتا ہے، شل ہو گئی ہے۔ امیاں ظلم دی عمر لمبی نہیں جی ہوندی، اے رب دا وعدہ ہے، ظالم نو رب دنیا تے بھی پکڑے گا، آخرت نو بھی اندا برا انجام ہوئے گا۔ حضرت عثمان تے ظلم کرنے والے نشانی عبرت بن گئے۔ کون عثمان؟ عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں، ملیا نہ گھر دا پانی، ملیا نہ گھر دا پانی، اے سلو انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا، عرش
عرش بری تے چرچا عثمان با حیاد اور پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں جنہیں شہید کیتا جنہیں شہید کیتا او ٹولا ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا اے عبداللہ بن سبا یہودی نسل منافق ہے اے آج دے نہیں مدتاں تو ظلم کر رہے نے انشاءاللہ ادو بھی ذلیل ہوئے آج بھی ذلیل ہوئے اسلام کل بھی زندہ باد آج بھی زندہ باد قیامت تک زندہ باد انشاءاللہ وقت قریب ہے اللہ پاک نہ مظلوم مسلمانہ دی مدد کرے گا رب دی مدد آئے گی انشاءاللہ اسلام دا پرچم لہرائے گا رب اسلام نو کامیابی تے فتح دے گا انشاءاللہ اسرائیل دے یہودی کتے ہنڈے اے ذلیل و رسوا ہونگے بات چوکے کو انشاءاللہ اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی حمایت لی تیار ہو کل قائد محترم حافظ عامر صدیقی صاحب فرما رہے سن انشاءاللہ غزہ دے مظلوم مسلمانہ دے حق اندر ریلی نکالی جائے گی بعد نماز ظہر مزید شیڈول قائدین نو پتا ہے مرکزی جمعیت دے قائدین اگر تو نو اشارہ کرن تے نکلنے لے تیار ہو انشاءاللہ بات چوکے کو انشاءاللہ اور مظلومہ دی مدد واسطے تیار ہو مظلومہ دی حمایت واسطے تیار ہو انشاءاللہ مظلومہ دی فیور واسطے نکلنا پیا نام دینا پیا جان دینی پہ تیار ہو انشاءاللہ دونوں بازو کھڑے کر کے بلکہ اٹھ کے قائدین دے سامنے وعدہ کرو انشاءاللہ غزہ دے مظلوم مسلمانوں دے حق اندر آواز اٹھان لے تیار ہو انشاءاللہ فلسطینیوں سے رشتہ کیا غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر